نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کا فضل شاہ امم چلاتے ہیں، اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے پھر اس پر شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں، نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے پھر اس پر شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں مدینے والے کا تذکرہ ہو، اولیاء کرام کی نعت شاعری ہو، ہمارے اور آپ کے جو ہے زبان بالکل خاموش رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا اور آپ کی کوئی پرابلم کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، مومن کو عقیدہ میں بہت ٹائٹ چاہیے، شیطان یہ کہتا ہے مت لو نبی کا نام، ہمیں اس مردود پر لاہور کی فائٹ چاہیے، شیطان یہ کہتا ہے مت لو نبی کا نام، شیطان یہ کہتا ہے مت لو نبی کا نام، اس مردود پر لاہور کی فائٹ چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو فائٹنگ کرنی چاہیے، ہم اور آپ جو صرف سٹنگ ہی نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کیا مادر ہے یار؟ حضور کی محفل میں بیٹھے مسکرائیں اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں میں زیادہ تر یہ کہتا ہوں کہ زمین فلک مو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیا لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیا لے کر۔ الحمدللہ آندھیا بھی آ رہی ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھوں کو اٹھائیں محبت کے ساتھ کہہ دیں حضور تاج الشریعہ کی محبت آپ کے سینے میں ہے۔ کتنے لوگ حضور تاج الشریعہ کو جانتے ہیں؟ ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ سلامت رہے ماشاءاللہ۔ ہم تو صرف یاسین قربان بھائی ہم تو جان رہے تھے صرف یہ علماء ہی جانتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ بھی جانتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، جنہیں حضور تاج الشریعہ کے نام سے نفرت ہے ہمیں ان کے پورے خاندان سے نفرت ہے، بہت نفرت ہے، ہمیں ان کے پورے خاندان سے نفرت ہے۔ ایک جملہ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، میں ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں اور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے موضع سمونی کے لوگ کس طریقے سے شاعری سنتے ہیں اور حضور تاج الشریعہ سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ شعر پڑھتا ہوں کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج شریعہ نکل گیا، ذرا کہتے سبحان اللہ۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ شاعر نے کہا دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج شریعہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج شریعہ نکل گیا۔ سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا۔ سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر، سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج شریعہ نکل گیا۔ سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر ہمیں کتنے مخالفوں کا ذرا اونچی آواز میں بولیں تاکہ جن حضرات کو نہیں معلوم وہ بھی ان کو یقین معلوم چل جائے۔ کتنے مخالفوں کا ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو علم کا آسمان کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کو علم کا آسمان کہا جاتا ہے، مفتی اعظم کو دین کا چٹان کہا جاتا ہے۔ گلا گھونٹ دے جو نجدی اور وہابی کا، اسی کو اختر رضا خان کہا جاتا ہے۔ گلا گھونٹ دے جو نجدی اور وہابی کا، ہمیں اسی کو اختر رضا ازہری سرکار کہا جاتا ہے۔ آئیے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں شاعر انٹرنیشنل شہنشاہ ترنم بھائی قاری قربان صاحب کی بلا کی جلوگری ہے، اور اس کے بعد بھائی عبدالقدوس صاحب الحمدللہ یہ آپ کے امام ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تمام تر علماء کرام کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رہے۔ ذرا اونچی آواز میں کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا۔ ذرا کہتے سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ حضرات سبحان اللہ کہنے میں جب کہنا بھول جائیں گے تو مجھے یقین ہے جب آپ حضرات سبحان اللہ کہتے تھک جائیں گے تو میں بھی شعر پڑھتے میں بھی بھول جاؤں گا۔
بالکل خیال ہے آپ حضرات سبحان اللہ کہنے کے لیے بھول جائیں گے تو ہم بھی ایسے پڑھتے رہیں گے، پڑھتے پڑھتے شعر بھول جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر پڑھتے پڑھتے پھر شعر بھول جائیں گے. تو ایسا یہ رات ہم اور آپ کو بابرکت رات ہے. ہم اور آپ حضور کی محفل میں، ایک اللہ والے کی محفل میں، اس محفل پاک کو سجایا رچایا گیا ہے. تو بالکل آپ بھی کنجوسی نہ کریں انشاءاللہ. یہ کے بعد دیگر ٹائم مکمل ہونے سے پہلے یہ تمام تر شعراء نعت آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے قریب ہو جائیں گے. ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. ورنہ ہم تو یہی کہتے کہ مت بریلی پر برسیے بدلیاں اڑ جائیں گی، ایک ہوا چل جائیں گی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی. مت بریلی پر برسیے بدلیاں اڑ جائیں گی، مت بریلی پر برسیے بدلیاں اڑ جائیں گی، ایک ہوا چل جائے گی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی. فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، ہاتھ رکھ لو سر پہ ورنہ ٹوپیاں اڑ جائیں گی. فخر ازہر کی بلندی، فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم. شکریہ. فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، ہاتھ رکھ لو سر پہ ورنہ ٹوپیاں اڑ جائیں گی. حضرت علامہ مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ یہ میری دوسری ملاقات ہے حضرت سے، ورنہ حضرت بارہا جلسے میں یہی ہوتا ہے کہ اب حالات ہمارے اور آپ کے ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ اب تو ملک و شام سمندر لگتا ہے، جان آفت میں خطرے میں سحر لگتا ہے. شیر سامنے سے آئے تو کوئی دقت نہیں، ہمیں گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے. شیر سامنے آئے تو کوئی بات نہیں، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے. یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے حضور کی محفل میں آپ آزاد شرکت کریں گے تو آپ کو گائے اور شیر میں فرق کرنا آپ کو معلوم پڑ جائے گا. آئیے ہو تم یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، یہ ایک ہیرا ہیں پتھر سمجھ رہے ہو تم. لوگ طرح طرح کے خیالات کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں امام کے اوپر، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا، کلکتہ کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، یہ ایک ہیرا ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم، اور تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم. تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم. حالانکہ حالات ایسے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے.